میں نے آپ سے کہا کہ آپ چونکہ پڑھتے لکھتے ہو نہیں اور عالم علماء کے پاس بیٹھتے نہیں، آپ حضرات حدیث شریف میں آیا ہے اردو عالمن اور متعلمن اور مستمعن اور محبن ولا تکن الخامس فتہلک، کیا تو عالم بن یا متعلم اس کے پاس پڑھنے والا بن، یا او مستمعن اس کی بات کو سننے والا بن، او محبن یا اس سے محبت کرنے والا بن، ولا تکن الخامس فتہلک، اگر ان چاروں سے ہٹ کے کچھ اور بنے گا تو برباد کر دیا جائے گا، یہ مفتی لوٹ لے گا تجھے۔ اگر انہیں چھوڑ دیا 4 سے 5واں ہوا تو تجھے کوئی بھی لوٹ لے گا۔ اب آپ کو جو ہے قبرستان میں تنگ کرا جا رہا ہے، بولے یہاں ہاتھ میں اٹھانا چاہیے۔ دیکھو ایک بات یاد رکھیے، دعا مطلق دعا کے آداب میں یہ ہے کہ بندہ دعا کرتے وقت اپنے ہاتھ کے اس حصے کو جس پہ کچھ لیا جاتا ہے آسمان کی طرف کرے۔ کہاں کرے؟ باب اجابت قبولیت کا دروازہ آسمان ہی میں ہے، تو وہ جو ہاتھ کا لینے کا حصہ ہے ہر دعا میں ہاتھ کے اس حصے کو باب اجابت کی طرف کرے اور یہ ظاہر کرے کہ تو ہی تو ہے، میں کچھ نہیں ہوں، میں تو تیرا بھکاری ہوں۔ ہاتھوں کو اٹھا کے یہ ثابت کرے کہ میں تو تجھ سے لینے والا، ادھر سے لیا جائے گا کچھ ہے، ادھر سے لیا جائے گا۔ مغرب میں الٹے بھرنا شروع کر دیا، اب لوٹے میں پانی تلی کی طرف سے رکھا کریں گے۔ بتائیے آپ نے، ارے بھائی ہاتھ لینے والا تو ادھر سے ہے نا، تو خدا سے لینے کے لیے آپ یوں کریں گے، آپ یوں کریے تب ملے گا آپ کو۔ ایک مثال اور دیتے ہیں کہ قبر والے سے مانگ رہے ہیں، کوئی ویسے مانگ اس میں خیر باتیں بہت ہو سکتی ہیں۔ بولے صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ مردے سے مانگ رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ مردے سے مانگ رہے ہیں، لگ رہا ہے۔ اچھا اگر ایسا ہی لگ رہا ہے تو اگر کوئی جمعے کے دن آ گیا آپ کی مسجد میں تو وہ جو پچھلی صف والا ہے وہ تو یہ کہے گا کہ 500 سے مانگ رہا، اس کے آگے 500 بیٹھے ہیں، چھوڑ کے بھاگ جائے گا جمعہ سے۔ سجدہ بھی ہاں نماز میں اگر آپ غور کریں گے تو ایک کے نیچے ایک جھکا پڑا، اب وہ سجدہ چھڑوا گئے کہہ کر کے کہنے لگے اس کے پیروں میں کر رہا، اسے کر رہا سجدہ، سارے امام کو کر رہے ہیں، اب پچھلے والے صف والے اسے کر رہا ہے اور اس کے پچھلے والے اسے کر رہا ہے اور اس کے پچھلے والے اسے کر رہے ہیں۔ جب ہنسی کی چلے نا تو اپنی بھی کھول گیا۔ ایک بات اور بتا رہے ہیں کہ ہم لگے صابر پاک کو پاک نہ کرنا چاہیے، صابر پاک کو پاک نہ کرنا چاہیے، اللہ کو کرنا چاہیے پاک بس۔ اچھا اور جو ہو قبرستان پہ جا کے جو نا کوئی بھی دعا نہ کرے، جسے کہ مرضی کرے عالم نہ دعا کرے، لا حول ولا قوت۔ ایسے بول رہے ہیں۔ سلطان پور کا قصہ ہے بھی، دیکھیں حدیث سے ثابت ہے قبرستان میں جا کے دعا کرنا۔ میں نے کہا کہ یہ نیا دور ہے، اچھا ان سے زیادہ جھگڑنے کی ضرورت نہیں، ان سے یہ کہا کرو کہ آپ یہ کہہ کے جاؤ کہ ہمارے حق میں قبرستان میں بد دعا کرنا، تمہیں دعا چھین لے تو اپنے بارے میں بد دعا کرا مگر ہمیں نہ روک، بات نہ سنو، آپ اللہ سے کہیں بھی مانگ سکتے ہیں۔ ہاں اور قبرستان میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے ایک سوال ہوا کہ حضرت یہ بتائیے کہ مردے کے اشارہ ثواب کے لیے گھر فاتحہ پڑھنا زیادہ بہتر ہے قبرستان میں جا کے؟ تو آپ نے فرمایا کہ قبرستان میں جا کے زیادہ بہتر ہے۔ فرمایا کیوں؟ عرض کی کہ کیوں؟ آپ نے فتاوی رضیہ شریف چاروں میں فرمایا کہ وہاں جا کے زیادہ بہتر اس لیے کہ ایک تو قبروں کی زیارت کرنے کا ثواب ملے گا۔ حدیث میں حضور نے فرمایا ہے کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تزہد فی الدنیا وتذکر الآخرہ، میں نے کبھی پہلے تمہیں منع کیا تھا کہ قبروں کی زیارت مت کرنا، یہ حدیث پڑھنے کا بھی حدیث تو حضور میں حدیث میں لکھا کہ قبروں کی زیارت مت کرنا۔ ایک وقت ایسا تھا ابتدا میں حضور نے فرمایا جب تک مسلمانوں کا انتقال نہیں ہوتا تو حضور نے فرمایا قبروں میں مت جایا کرو کیونکہ مسلمانوں کی قبر نہیں ہے اور ان کی بجانا نہیں چاہیے، تو حضور نے منع کیا تھا، مگر جب مسلمانوں کا انتقال ہو تو حضور نے فرمایا فزوروها، اب میں تمہیں حکم کرتا ہوں کہ جایا کرو۔ اور ایک حدیث میں تو یہ ہے کہ اگر کوئی بیٹا ماں باپ کی قبر پر ہر جمعے کو جائے گا تو اللہ تعالیٰ بیٹے کی بھی مغفرت فرما دے، جانے والے کی بھی مغفرت ہو جائے گی۔ یہ قبروں کے بارے میں، تو ایک تو سوال یہ ہوگا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس میں ایک تو سوال یہ ہے کہ قبروں کی زیارت ہوگی، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جب تو وہاں جا کے پڑھے گا تو مردے کو سکون ملے گا، کیونکہ وہ تجھے دیکھے گا بھی۔ حدیث میں لکھا ہے کہ مردہ اپنے جان پہچان کے آدمی کو پہچانتا بھی ہے، حدیث میں لکھا۔ ہاں اور یہ بھی لکھا ہے حدیث شریف کے اندر کہ مردہ بات بھی سنتا ہے، تو تیری جب بات سنے گا یہ
آدمی تو آدمی ہے. حدیث میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی حضور نے حدیث میں فرمایا ہے کہ 2 قبروں پر حضور نے ایک تر شاخ پھاڑ کر کے ڈال دی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے اس سے پہلے تو کسی قبر پہ ٹہنی نہیں ڈالی تھی؟ حضور نے فرمایا کہ ان قبروں والوں کا اذان ہو رہا تھا, ایک چغل خوری کرتا تھا, ایک پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. میں نے ان قبروں پر 2 تر شاخیں ڈال دی ہیں اور یہ جب تک تر رہیں گی اللہ کا ذکر کرتی رہیں گی, انہیں سکون ملتا رہے گا. جب لکڑی کے ذکر کرنے سے سکون مل رہا ہے تو حضرت اگر پڑھ دیں گے تو حضرت کے پڑھنے سے نہیں ملنے گا, انہیں نہیں ملنے گا. ہاں جنہیں نہیں ملنے گا تو وہ گزارے مانتے بھی نہیں. تو قرآن تو مسلمانوں کے لیے ہے نا. قرآن فائدہ کس کے لیے بتاؤ آپ کو؟ ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. قرآن شفا اور رحمت مومنوں کے لیے ہے. کس کے لیے ہے؟ اب جو مومن ہے اسے مزہ آ رہا ہے اس کو سننے میں, اور جو مومن نہیں ہے اسے تو زندہ کو سنا لے گا مرد کو. خیر اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. تو قبروں کی زیارت کرنا, قبروں میں جانا, وہاں فاتحہ پڑھنا, ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا مطلق آداب دعا سے ہے. کیا ہے؟ آداب دعا سے. ہر جگہ کیا ہے؟ جہاں بھی دعا کرو. اگر اس بات پہ کسان اس سے مانگ رہا ہے تو مسجد میں سامنے بیٹھے لوگ اردو میں ان سے مانگ رہا ہے. تو خدا دکھائی دے تجھے وہاں کسی محراب میں, کسی دیوار میں, یا دکھائی دے کسی کو؟ 500 روپے مسجد غریب نواز کے لبیا شاپ میں مسجد غریب نواز کے 500. اچھا خیر بات میں سے بات بہت نکل گئی اور بہت باتیں ہو گئی. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے ہم سب کو عمل کرنے کی. ہم آپ کو بتا ہی رہے تھے فما احل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سکت عنہ فعفو. جسے اللہ اور رسول نے حرام کر دیا وہ حرام ہے. اب ان سے مختصر سے یہ پوچھیے آپ کہ کوئی حدیث دکھائیے آپ لکھی ہوئی کہ یہ حرام ناظاہری دکھائے گی لکھا. وہ کہیں گے کہ آپ ہاتھ اٹھا کے دکھائیے لکھا ہوا. زیادہ سے زیادہ یہ تو کہہ سکتے ہیں. تو یہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. اسلام میں ہر کام کرنے کے لیے دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے. کسی آیت میں پڑھ کے بتائیے آپ کہ اسلام میں لکھا ہو کہ مسجد پر بڑا مینار بنانا ہے. حضور کے زمانے میں نہیں تھی مسجدوں کا مینار. ایسے گیٹ بھی نہیں بنتے تھے جیسے داتو گرو کی نوری مسجد کا بنا ہوا. حضور کے وقت میں نہیں تھے ایسی پختہ چھتیں بھی نہیں تھی. کھجور کی چھال ڈال دی جایا کرتی تھی, لکڑیاں ڈلتی تھی. بالکل عام مکان کی طرح مسجد ہوتی تھی, کوئی پہچان نہیں ہوتی تھی. بہت بعد میں ہوا یہ سب مینار بنانے کا اور محراب بنانے کا. محراب بھی نہیں تھی. جب نہیں تھی تو کیوں بنائی؟ اس لیے کہ اسلام میں مسجد کو زینت دینا منع نہیں ہے. کیا اسی دلیل پہ بنائی گئی ہے کہ اس کو زینت دینا منع نہیں ہے. مینار مسجد کی شان ہے. اگرچہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ کرو, لگاؤ, بڑے بناؤ. کسی آیت میں مجھے کوئی مفتی پڑھ کے سنا, میں یہ رہتا ہوں اور 20-22 سال سے 25 سال کے قریب ہو گئے مجھے رہتے رہتے. یہاں سے دیوبند اور سہارنپور اور کہاں کہاں ہم نے کیا نہیں کیا, دلی, بھوپال, سب جگہ پہ ابھی تک تو کوئی دلیل مل نہیں پایا. ہو تو دے بھی, یہ تو آپ جیسے لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے. میں تو خود اپنے فیس ٹو فیس میں نے اعلان کیا کتنی جگہ قبروں پہ, قبرستانوں میں ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں, حدیث سے ثابت ہے. کئی مفتی ایسے جو بالکل یہ دیکھتے کہ قاری جنازے میں دیکھتے ڈال جاتے ہیں. جواب ہو, دلیل ہو تو بات بھی ہے. ہمارے پاس دلیل ہے, ہم دیں گے دلیل. اس کو کہو ہم سے بیٹھ کے بات کرو, ہم دیں گے دلیل. ہمارے پاس ہے دلیل. اور بڑی دلیل تو یہ ہے وما سکت عنہ فهو عفو. اگر خدا نے حرام و حلال نہیں کہا, کسی بات کا خلاصہ نہیں ہے اور بندے اس پر عمل کر لیں تو وہ معاف ہے. کیا ہے وہ؟ فهو عفو, وہ معاف ہے. خدا گرفت نہیں فرمائے گا, پکڑ نہیں کرے گا. خدا اور رسول تو اس عمل کو جو خدا حرام و حلال نہ لکھا ہو کرنے کے بعد, ایسے عمل پر, ایسے کام پر عمل کرنے کے بعد خدا اور رسول تو بندوں کو معاف کریں اور تم قبرستان میں کھینچو. خدا اور رسول سے بڑھ گئے کہ نہیں بڑھ گئے؟ ارے خدا اور رسول نے تو معاف کرنے کے لیے کہا ہے کہ اگر ایسی بات پر بندے عمل کر لیں جو حرام و حلال لکھی ہوئی نہ ہو تو وہ بندوں کے لیے معاف ہے.
جب معاف ہے کوئی چیز بندوں کے لیے تو آپ کو کس نے اتھارٹی دی کہ آپ یہ کہیں کہ ہم دلیل دیں گے؟ لکھا ہوا نہیں ہے. ارے لکھا ہوا ہونا ضروری نہیں ہے، ہر بات کا لکھا ہوا ہونا. میں نے بتا دیا کہ دروازے کے در کو ہونا لکھا ہوا دکھا دیں گے مفتی صاحب. ہر چیز کا لکھا ہوا ہونا ضروری. اور بہت سی باتیں بتا سکتا ہوں میں آپ کو. پہلے زمانے میں مائک نہیں چلتا تھا، اب مائک چلتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے اذان آہستہ آہستہ پڑھ دی تو دوبارہ پڑھی جائے. ہو گئی بھائی، پھر دوبارہ سے کیا مطلب؟ کہا جتنی بلند آواز میں ہوتی تھی اتنی میں نہیں ہوئی، وہ حق ادا نہیں ہوا جس کے لیے بلند آواز کی جاتی تھی. یعنی لوگوں میں اعلان کیا جاتا تھا، اس اعلان کا حق ادا نہیں ہوا، دوبارہ پڑھو. اتنی اہمیت ہوگی اس مائک کی، اتنی اہمیت ہوگی زور سے پڑھنے کی. آخر آہستہ آہستہ تو اذان ہی تھی. کیوں؟ جو اس وقت تھا بھی نہیں. اذان کا مطلب ہے اعلان، اور اعلان آہستہ نہیں ہوتا. بلند کرنے کے لیے حدیث میں نہیں لکھا میں ایسی پڑھی، مگر بلند کرنے کے لیے، شعار اسلام، اسلام کا نشان ظاہر کرنے کے لیے، اسلام کی شان بتانے کے لیے، اسلام کی آن بان دکھانے کے لیے، اللہ کا شعار و نشان جتانے کے لیے مائک لکھا ہوا نہیں ہے، مگر 5 وقتہ مسجد میں پڑھنا جائز ہے. اسی مائک کا 2 مفتی صاحب سے فتویٰ یا دکھاؤ بھی حدیث لکھی ہوئی ہے، تمہاری میں بھی ہو رہی ہے اور حدیث میں لکھی بھی نہیں ہے. ہم کتنی باتیں گناتے ہیں ایسی. ہاں وہ تو سر جیب کا مسئلہ ہے، منی مانگنے میں ملیں گے کیسے جمعرات کے پیسے؟ کبھی مسجد میں اعلان نہیں ہوا اسلاف کے زمانے میں کہ لاؤ جمعرات میں صاحب ہر جمعرات کو بیٹھیں گے، لاؤ جی لاؤ جی لاؤ جی. خیر یہ سب باتیں تو انسانی باتیں ہیں. ہم جو بات کر رہے ہیں دلیل کے ساتھ میں وہ یہ ہے کہ کسی کام کو، اچھے کام کو کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں. اور دلیل بھی دے دوں، حدیث میں ہے من سن فی الاسلام سنۃ حسنہ. حضور فرماتے ہیں ہمارے اسلام میں کوئی بعد میں بھی اچھا طریقہ پیدا کر سکتا ہے. جو اچھا طریقہ پیدا کرے گا اس پیدا کرنے والوں کو تمام عمل کرنے والوں کے برابر ثواب ملے گا. یہ مدرسے جتنے بنے ہوئے ہیں نا جس شان کے ساتھ میں، کہنے لگے صاحب وہاں تو 50 لاکھ کی بلڈنگ بن گئی، وہاں کروڑوں کی بلڈنگ بن گئی، وہاں محراب لگا کے مدرسہ بنایا ہے، وہاں ایسا بنایا ہے، وہ دارالکتب بنایا ہے، وہ دارالقیامہ بنایا ہے، وہ دارالفتہ بنایا ہے. شاہ وہاں نہیں بنایا تھا، کسی حدیث میں نہیں لکھا. اچھا یہ جو 7-8 سال کی مولویت پڑھائی جا رہی ہے نا، جس کو پڑھ کے مفتی صاحب یہاں آئے ہیں، ایک آیت پڑھ کے بتا دیں مجھے کہ قرآن کی کسی آیت میں لکھا ہے یا حدیث میں لکھا ہے کہ تجھے 12 سال میں یا 10 سال میں مفتی ہونا پڑے گا. کورس کہیں نہیں لکھا. تو کتنی نہ لکھی ہوئی تم بات کر رہے ہو یار. اور ہمارے بھائی اگر اپنے مردے کے لیے ارسال ثواب کرتے ہیں، وہاں ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا اس پہ اعتراض نہیں ہے. اصل تو یہ ہے کہ دعا ہوئی کیوں رہی. یہ تو ایک ہیلا ہے، جب لوگ دعا نہیں کریں گے ہاتھ اٹھا کے تو چل دیں گے. ہیلا ہے. تو کتنی باتیں ہم گنا سکتے ہیں، مگر طوفان منہ لانے سے ایک فائدہ، 2 اشکی بہت ہیں. اگر کچھ اثر کریں وہ اگر یہاں ہیں تو ٹھیک، نہیں ہے تو ان کو بات پہنچا دی جائے. ہم یہی رہتے ہیں اور ایسے ہی رہتے ہیں. ہم ان کے مدرسوں میں گھس گئے جا کے، یہاں لوگ موجود ہیں، ہم بات کرنے کے لیے خود گئے، پتہ لگا مفتی صاحب ہی نہیں مدرسے، خود ہی تاریخ دے کے بلایا ہمیں اور خود ہی موجود نہیں ہے. مطلب کیا ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے گئے تھے. آپ صحیح ہیں تو روکیے، بات کریے ہم سے، ہم نہیں موجود ہیں. تاریخ لے کے گئے تھے، خود انہوں نے بلایا تھا، پتہ لگا حضرت موجود ہی نہیں ہے. آج بھی حضرت موجود نہیں ہے، کل کو بھی موجود نہیں رہیں گے. ہمیں پتہ ہے اس بات کا. دیکھیے قبر میں انگلی دے کے رکوع پڑھنے کے لیے حکم یہ ہے کہ قبر کے سرانے اور پایتی سورہ بقرہ کا اول و آخر پڑھنا مستحب ہے، کار ثواب ہے. انگلی رکھنا ضروری نہیں ہے. آپ بھی سن لو ٹھیک ٹھیک، انگلی رکھنا ضروری. اگر کوئی رکھ دے اس میں کوئی تباہ بھی نہیں ہے. قرآن پڑھنے والے کا اور مردے کا زیادہ قرب ہو گیا، مگر اسے ضروری نہیں سمجھنا چاہیے. جو بات جیسی ہے وہی بتانا چاہیے. انگلی رکھنے کو، انگلی رکھنا ضروری نہیں ہے. پڑھنا ثواب ہے، باعث برکت ہے. قرآن پڑھا جا رہا ہے نا، قرآن سے تو زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی فیض پہنچتا ہے. اور مومن لا یشبع المؤمن من خیر یسمع، مومن کی شان تو یہ ہے
کہ مومن اچھی بات سے ہر وقت بھوکا رہتا ہے, زندگی بھر بھی اچھی بات سنتا ہے اور بعد موت بھی اچھی بات کی تمنا رکھتا ہے. اس کی خوراک اچھی بات ہے. کیا ہے اس کی خوراک؟ ہمارے بزرگوں نے اسی لیے جاتے جاتے بھی اذان پڑھوا دی قبر میں, پہلے سن اللہ کا ذکر اور جاتے جاتے پڑھوا دی. اچھا ایک حدیث بھی ہے ایسی, اطلب العلم من المہد الی اللحد, علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر میں جانے تک. کہاں سے؟ ماں کی گود سے قبر میں. تو اب قبر میں کون سے مولانا پڑھا رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قبر کے پاس بھی کچھ ذکر ہو جانا چاہیے. اچھا اسے اس وقت کسی علم کی ضرورت ہے مردے کو؟ ابھی آپ یہاں سے ہٹیں گے اور وہ لمبے لمبے دانتوں والے, موٹی موٹی آنکھوں والے, وہ بڑے ہیبت ناک جنہیں منکر نکیر کہہ رہے دونوں آ جائیں, من ربو کا غرض دار آواز میں, ویسی گردے ہل جائے اس کے تو دیکھ جواب تو دے گا کیا؟ نکاح پہ تو کلمہ پڑھنے جاتا ہے اس سے. وہاں تو ابا کی طرف دینے لگے, اگر مولانا کو 2-3-4 کلمہ پڑھانے لگا نا تو پسینہ پسین ہو جانا ہوگا جو بولے نہ آئے. وہاں تو بڑا کھچتن کے آتا, بینڈ بجوا کے گھوڑے پہ بیٹھ کے اور مولوی صاحب کے سامنے بیٹھتے ہو. اگر بھائی مسلمان بھی ہے تو تیاری کر لو من ربو کا, تیرا رب کون ہے؟ بڑی غرض دار آواز میں کہیں گے تو ضرورت اسے اس بات کی ہے کہ اسے یہ بتایا جائے کہ تیرا رب کون ہے. چلا گیا ہے, حواس باختہ ہے, ہوش کھوئے ہوئے ہیں, مضطرب ہیں, اپنے بچھڑ رہے ہیں, جانے والوں کو پکارتا ہے ٹھہرو, وحشت میں ہے. حدیث میں لکھا ہے کہ اللہ کا ذکر وحشتوں کو دور کرتا ہے. ابا جو وحشت میں تھے نا, ابا آدم علیہ السلام, ایک زمانہ ہو گیا تو روتے روتے وحشت میں تھے, گھبرا رہے تھے. اذان کہلوا دی تو ان کے پاس میں کیا کرا تھا ان کے پاس میں؟ کیوں؟ آدم اذان سن, وحشت بھی دور ہوگی اور جس کے صدقے میں توبہ قبول ہونا ہے نام اس کا بھی آتا ہے. 2 فائدے ہو گئے اذان کے, وحشت بھی دور ہوگی اور جواب بھی مل گیا. اسألوک بحق محمد, ان کے صدقے میں سوال کرتا ہوں, ان کے صدقے میں جن کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اذان سن کے نام یاد آیا نا, وحشت دور ہوئی. تو قبر کے اندر ضرورت ہے اسے کچھ چیزوں کی, من ربوں کا تیرا رب کون ہے, ما دینو کا تیرا دین کیا ہے, اور حضور کے بارے میں تو انہیں جانتا ہے. اذان سنتے ہی اللہ اکبر یاد آ رہا ہے, تیرا رب اللہ ہے. اشہدو ان لا الہ الا اللہ, اذان بتا رہی ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے. واشہدو ان محمد رسول اللہ, آپ دیکھیں یہ بھی گواہی ہے, میں گواہی دیتا ہوں اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تینوں باتیں یاد آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی ہیں؟ اسلام نے یہ نہیں کہا کہ قبر میں جاتے بھی سکھائی ہو, علم حاصل کرو ماں کی گود سے اور قبر تک, وہاں بھی ضرورت پڑے گی علم کی. ہمارے بزرگ کہا تجھے ضرورت پڑے گی ہم باہر سے تیرا کام کر دیں گے, جب تجھے سنا دیں گے ہم تو باہر سے سنایا جاتا ہے. انہوں نے کہا یہ کہاں لکھا ہے, پھر وہ کہاں لکھا, ابھی یہ بتا مانا کہاں لکھا, یہ نہ کچھ کہاں لکھا. اللہ اللہ کرنا بھی یہ بتانے کی ضرورت کہاں لکھا. حدیث میں لکھا ہے اذکروا اللہ عند کل شجر وحجر, اللہ کا ذکر کرو ہر درخت کے پاس, ہر پتھر کے پاس. انسان کے پاس نہیں ہو سکتا, درخت پتھروں کے پاس ذکر کرنے کا حدیث میں حکم آیا ہے, تو کیا انسانوں اور مسلمانوں کے پاس نہیں ہو سکتا؟ حدیث میں لکھا ہے کہ حضور نے ایک شخص کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پکارا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ, آپ نے سے پہلے تو نہیں کہا کہ اس کی قبر اس پر تنگ ہو رہی تھی, قبر کی تنگی دور ہو گئی. حدیث میں لکھا حضرت علی ایک مرتبہ بیمار ہو گئے, حضور نے طلب فرمایا, بیمار تھے آپ, عرض کیا رسول اللہ میری طبیعت خراب ہے, فرمایا علی کے کان میں اذان کہہ دو, جوان تھے اٹھتے ہیں. کیا کہا؟ علی کے کان میں اذان کہہ دو. اس حدیث کے تمام